ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، اور پوری دنیا میں جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کو دی جاتی ہے، کوارنٹین کو دی جاتی ہے۔ کوارنٹین ڈپارٹمنٹ بھی اسی پلانٹ پروٹیکشن کے انڈر آتا ہے۔ میں نے بڑا بغور دیکھا کہ وہاں ہماری ایکسپورٹ میں ہر سال کمی کیوں آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات جب کہ پیداوار ہو رہی ہے لیکن ایکسپورٹ میں کمی ہے۔ پچھلے سال پیاز جہاں رول کیا ایکسپورٹ نہیں ہوا، مکی کی پیداوار ہونے کے باوجود ایکسپورٹ میں کمی آئی، چاول کی پیداوار میں بے تحاشا اضافہ ہونے کے باوجود ایکسپورٹ میں کمی آئی، آلو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، یعنی کہ تمام چیزوں، مرچ کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، تمام فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی۔ تو میں نے ڈیٹا منگوایا اور میں آج میڈیا کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ بیٹھے تو ایکسپورٹ بڑھ گئی، جب نان ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھایا گیا تو ایکسپورٹ میں کمی آ گئی۔ وہ ڈیٹا یہ ہے، میں نے آج سے نہیں لیا، میں نے 2020 سے لیا ہے۔ 2020 میں فلک ناز اور علادتہ عابد تھے 4900 ملین، علادتہ عابد اور محمد طارق خان ٹیکنیکل لوگ ہیں 6400۔ اس کے بعد پھر 2023 میں طارق خان اور علادتہ عابد 5800، پھر بڑھ کے ایکسپورٹ بہت اوپر چلی گئی۔ اس وقت علادتہ عابد اور طارق خان تھے 8300 ملین۔ اس کے بعد پھر نان ٹیکنیکل لوگ شروع ہو گئے، لیکن اس میں محمد طارق خان، وقاص عالم اور طاہر عباس یہ کسٹم سے آئے تھے، تو 8300 سے کم ہو کے 7400 ہو گئی۔ اس کے بعد طاہر عباس یکدم تبادلے ہو رہے ہیں ایک سال میں کتنے، عطا اللہ اور تحصیل مرتضیٰ یہ بھی آئے ہیں کسٹم سے، تو 2600 ہو گئی ملین۔ آپ کی ایکسپورٹ میں یہ فرق پڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ آج آلو کا کاشتکار مر رہا ہے، بالکل وینٹیلیٹر پہ ہے وہ، جس طرح پہلے گندم کا مرا ہے، کپاس کا مرا ہے، اب آلو کا کاشتکار اور کنو کا کاشتکار، گوبھی کا کاشتکار، مٹر کا کاشتکار بالکل وینٹیلیٹر پہ ہے یہ لوگ۔ اس کی وجہ ہم ایک ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ بارڈر بند ہے، بالکل بارڈر بند سے کاشتکار کو بہت بڑا لاس ہوا ہے، لیکن جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے افغان بارڈر پہ ہوتی ہے تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک، باقی اب دوسرے ممالک میں ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک میں کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ نان ٹیکنیکل لوگ بٹھا دیے۔ آج کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی، اب کاشتکار کے پاس یہ پیسے نہیں ہے کہ اگلی فصل پہ وہ خرچ کر سکے، یعنی کاشتکار کے اس سے زیادہ برے حالات نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ہمارا یہ جو کاشتکار تھا سائیوال ڈویژن کا جو آلو کاشت کرتا ہے، یہ سب سے خوشحال ڈویژن تھا پاکستان پورے میں، سب سے زیادہ خوشحال۔ اب سب سے زیادہ بدحال بھی وہی ہو چکا ہے اس وقت۔ میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس کی تکلیف کی شدت میں میڈیا تک نہیں پہنچا سکتا کہ اس وقت وہ کتنی تکلیف پہ ہے کہ جس نے ٹھیکہ لیا اس نے ٹھیکہ بھی ادا کرنا ہے، اس نے اپنے بچوں کی روزی روٹی بھی کرنی ہے۔ یعنی کہ کاشتکار آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے، وہ چاہے آلو ہو، چاہے بیگن ہو، چاہے بھنڈی ہو، چاہے مٹر ہو، چاہے گوشت ہو، دودھ ہو، گندم ہو، چاول ہو، کھانے پینے کی تمام اشیاء، آپ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے پیدا کرتا ہے، اس 25 کروڑ عوام کے لیے وہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اس کی پیداواری لاگت ہی واپس نہ ملے، پھر ہمارے پنجاب میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اس وقت جو ایگریکلچر کو ڈیل کرتے ہیں مین۔ ایک ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جس کا کام صرف ہے کہ اس نے فصلوں کو اگوانا ہے، اس میں کاشتکار کی رہنمائی کرنی ہے۔ دوسرا ہے مارکیٹنگ کرنی ہے جس کا پرائس کنٹرول ہے۔ اب پرائس کنٹرول ہے جو تباہی اس میں آج تمام فصلوں کی وجہ، آج آلو کی تباہی کی وجہ، تمام فصلوں کی تباہی کی وجہ صرف گندم کی غلط مارکیٹنگ ہے، غلط پالیسی ہے۔ یہ صرف میں بار بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے۔ اگر گندم کی فصل ٹھیک ہوگی، اس کا ریٹ اچھا ملے گا تو باقی فصلیں بھی اچھی ہوگی، کیونکہ کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے گا۔ پاکستان کا زیر کاشت رقبہ 4.5 کروڑ ایکڑ ہے، اس میں تقریباً 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے، میجر فصل ہے، اپنی سب سے بڑی فصل ہے۔ جب گندم کی فصل ٹھیک تھی، جب کاشتکار کو ریٹ ملا 3900، ہم نے اگلے سال آپ کو گروتھ دی 6.25، ہمیں ریٹ نہ ملا تو ہم نے آپ کو گروتھ دی میجر 5 فصلوں کی ایگریکلچر میں -13.49۔ لیکن کسی کو احساس نہیں ہے کہ کاشتکار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کاشتکار کو کہا گیا کہ ہم نے گندم کا ریٹ ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا، پھر روٹی کا ریٹ طے ہے، آٹے کا ریٹ طے ہے، بین الاضلاعی پابندی، بین الصوبائی پابندی۔ قانون کے تحت جب ڈی ریگولیٹ ہو تو یہ چیزیں حکومت نہیں کر سکتی، پھر حکومت کوئی ریٹ طے نہیں کر سکتی، لیکن صرف اپنی رونمائی کے لیے کہ ہم نے روٹی سستی کر دی، آٹا سستا کر دیا۔ بھائی کس کی قیمت پہ کیا آپ نے؟
کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر، اس ملک کے معاشی قتل کے اوپر. بلکہ میں یہ کہوں گا اگر خدا نہ خواستہ فوڈ سیکورٹی کا ایشو بنتا ہے تو اس پوری 25 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے، کیونکہ زراعت ہی اس ملک کو چلا رہی ہے، زراعت کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. آپ کے پاس اور ہے کیا؟ صرف کاٹن آپ کو 18 سے 20 بلین ڈالر دیتی ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو گن کے دیا 7 سے 8 بلین ڈالر وہی ہے. آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ہی 30 بلین ڈالر، میکسیمم 31 پہ چلی جاتی ہے. باقی آپ کے پاس ہے ہی کیا سوائے زراعت کے؟ صرف آپ کے پاس پھر جو کاٹن ہے، ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ نے بھی کل پریس کانفرنس کے وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے، ادھر زراعت وینٹیلیٹر پہ ہے. تو باقی بچا ہی کیا آپ کے پاس؟ یعنی بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایک طرف آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، دوسری طرف سے اس ملک کی پوری زراعت وینٹیلیٹر پہ ہے. تو پھر آپ کے پاس بچا ہی کیا؟ پھر آپ کی معیشت کہاں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آج کاشتکار بہت پریشان ہے. یقین کر لیں اس کو رات کو نیند نہیں آتی کاشتکار کو اس وقت، کہ جب وہ اپنی فصل اپنی فصل گوبھی اٹھا کے لے جاتا ہے مارکیٹ میں تو اس کو سیم دے کے ہارویسٹنگ کے پیسے اس کو جب نہیں ملتے تو اس وقت اس کے جذبات کیا ہوتے ہوں گے؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں وہ کہتا ہوگا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ کیا میں نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ کیا میں نے بچوں کو تعلیم نہیں دینی؟ کیا بچوں کو خوراک نہیں دینی؟ کیا بچوں کو کپڑے لے کے نہیں دینے؟ اس وقت وہ احساس سے محرومی کا شکار ہوتا ہے جب اسے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مفت اور بروقت انصاف نہیں ملتا، جب ایک کاشتکار کو اس ملک میں انسان اور پاکستانی تسلیم نہیں کیا جاتا. اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا. آپ یقین کر لیں اس وقت زراعت کے بہت برے حالات ہو چکے ہیں، حد سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں. اور میں آج اس پلیٹ فارم پہ بتا کے جا رہا ہوں اگلے سال کپاس کاشت نہیں ہوگی. اس کی وجہ پچھلے سال کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی. آج بھی جس کے پاس کپاس پڑی ہے کوئی خریدار ہی نہیں ہے اس کا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کس طرف جائے؟ یعنی آج اس وقت تمہارے کام نہیں کرتے جب کاشتکار کی آوازیں آپ تک پہنچتی ہیں، آپ بہرے ہو جاتے ہو. اس وقت آپ کو سنائی نہیں دیتا، آپ کاشتکار کی آواز خدا کی قسم میں کھا کے تب نہیں سنتے. اگر سنتے ہوتے تو آج ملک اس نہج پہ نہ پہنچا ہوتا کہ آج آپ کی ایکسپورٹ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہے. ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم سب سے ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، کپاس ہم امپورٹ کرتے ہیں، گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. باقی رہ کیا گیا؟ قدرت نے ہمیں تمام وسائل دیے، سب کچھ دیا. قدرت نے 1500 کلومیٹر سمندر دیا، کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ دیا، چاروں موسم دیے، دریا دیے، چولستان دیا، تھر دیا، ریگستان دیا، روہی دی، جنگلات دیا، ہر چیز دی، پہاڑ دیے، ہمیں سب کچھ دے دیا. نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ول نہیں ہے. آج اس پلیٹ فارم سے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں اور تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ اپنے جھگڑے چھوڑو، ملک کی سوچو. اس وقت زراعت کے حالات اچھے نہیں ہیں. زراعت پہ 70% آبادی ڈیپینڈ کرتی ہے، کوئی 40% امپلائمنٹ زراعت کے ذریعے ہے. آؤ مل بیٹھ کے زراعت کے لیے سوچو، زراعت کو بچا لو. جس طرح کل ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ وینٹیلیٹر پہ مرنے والی ہے، خدا کی قسم زراعت بھی وینٹیلیٹر پہ. اس وقت زراعت کے حالات ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آؤ مل کر زراعت کو بچاؤ. یہ وقت ہے زراعت کو بچانے کا. اگر اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہے، اسی طرح سے نان ٹیکنیکل لوگ بٹھاتے رہے، اسی طرح کے وزیر بنتے رہے جس طرح آپ نے پرائس کنٹرول میں بٹھایا ہوا ہے پنجاب میں، یعنی جس خاتون کو پتہ ہی نہیں زراعت کیا ہے، وہ آ کے زراعت کے لیے مارکیٹ کیا کریں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کسی اہل بندے کو وہاں پہ بٹھائیں. آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہیں، کسی کو لا کے بٹھا دیں، مارکیٹنگ سسٹم ٹھیک کریں، مارکیٹنگ میکنزم ٹھیک کریں. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے زراعت کے لیے. کاشتکار کو کم از کم 2 سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ فصل کاشت کر رہے ہیں، 2 سال بعد آپ یہ کاشت کرنے کے آپ کو یہ ریٹ ملے گا. لیکن پاکستان میں سیم ڈے جب ہم ہارویسٹ کر کے جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ریٹ کیا مل رہا ہے. ابھی جو ہم نے 25 پہ گندم کاشت کی ہے، 26 پہ ہم ہارویسٹ کریں گے. انڈین کاشتکار میں سیم ٹائم پہ کاشت کا دشمن ملک نے، لیکن ان کو ریٹ کب ملا؟ اگست 2024 میں ریٹ اناؤنس ہو گیا کہ یہ آپ کی سپورٹ پرائس ہوگی. لیکن ہمیں اب 38,500 کہا جا رہا ہے. وہ بھی سپورٹ پرائس نہیں ہے، انڈیکیٹر پرائس ہے. حکومت خریداری نہیں کر رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے خریدے گا. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر چھوڑ دیا. ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی کسی قسم کی. لیکن پھر بھی کاشتکار نے گندم کاشت کی،
حکومت کہتی ہے ہم نے کاشت کروائی، خدا کی قسم نہیں، ہم نے اللہ کے خوف سے کاشت کی ہے کہ رزق میرے اللہ نے دینا ہے سب کو، اور کسان کو ایک وسیلہ بنایا ہوا، نائب خدا ہے کسان، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چھین کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے وہ اپنا فرض ادا کیا، ہم نے غنم کاشت کر دیا۔ اب میں 25 کروڑ عوام کو اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے کسان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں تمام میڈیا سے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس وقت کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہو جا کر اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے۔ تھینک یو۔